قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185 نمبر کی آیت. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس آیت میں یہ پہلی بات بتائی گئی، موت آنی ہے، سب موت سے چھٹکارا نہیں. اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا تو شاید اللہ اپنے نبیوں کو بچا لیتا. اللہ کے بندوں میں سب سے اونچا مقام اللہ کے نبیوں کا ہے، مگر اللہ کے نبیوں کو بھی موت آئی. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے رسول تھے، ایسے نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری سپر نیچرل طاقتیں دی تھی. جنات ان کے قبضے میں تھے، بڑے بڑے جنات اتنی بڑی بڑی دیگوں میں کھانا پکاتے تھے، پورا گاؤں کھا سکتا تھا. بڑی بڑی بلڈنگ بناتے تھے جنات، کسی مزدور کی ضرورت نہیں، جنات کھڑے ہو کر کے مزدور عمارتیں بنا دیتے تھے. ہوا ان کے کنٹرول میں تھی، وہ صبح سے شام تک کا سفر پل بھر میں طے کر لیتے تھے. اتنی بڑی طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی. لیکن کیا سلیمان علیہ السلام کو موت نہیں آئی؟ موت آئی. کیسے موت آئی؟ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، بیت المقدس کی بلڈنگ بنا رہے تھے، اس کا اسٹرکچر کھڑا کر رہے تھے. سلیمان علیہ السلام ان کو ڈائریکشن دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے، ان کو نردیش دے رہے تھے. سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے اوپر، اپنی لاٹھی کے اوپر کھڑے ہو کر کے ان کو بتا رہے تھے. اور اسی حالت میں سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی. اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، موت آ گئی. اب موت آ گئی اور جنات کو پتا بھی نہیں چلا کہ ہمارے باس کا انتقال ہوگا، ہمارے مالک کا انتقال ہوگا، جس کے حکم پر ہم یہ کام کر رہے تھے اس کا انتقال ہوگا. جنات اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی ان کے انتقال کے بعد ان کا جو شریر ہے اسی لاٹھی کے سہارے کھڑا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کر دیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهِ، سلیمان کی لکڑی کو، سلیمان کی لاٹھی کو ایک کیڑے نے کھا لیا، اور جب لاٹھی ختم ہو گئی تو ان کی ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی. اور جب ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی تب جنات کو پتا لگا کہ ہم تو بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہے تھے، ان کا تو آلریڈی انتقال ہو چکا ہے. ایک پیغمبر کو موت آئی. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے. امیر سے امیر کو بھی مرنا ہے، غریب کو بھی مرنا ہے. یہی قاری عبد الباسط صاحب ساؤتھ انڈیا میں اپنے ادارے کے چندے کے لیے جاتے ہیں. افطار کا ٹائم ہے، افطار کا سامان لینے کے لیے جاتے ہیں، اور ٹرین کے دروازے پر سیڑھی چڑھتے ہوئے اچانک ان کا پیر پھسلتا ہے، گرتے ہیں، اور وہی حادثہ ان کی موت کا سبب بن جاتا ہے. میرے پیارے بھائیو، ہم نہیں جانتے موت کب آئے گی، اس لیے کہ 5 چیزوں کی جانکاری صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. سورہ لقمان کی آخری آیت، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کو پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. قیامت کا ایگزیکٹ علم صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے.
قیامت کی نشانیاں بتائی گئی، مگر قیامت ایگزیکٹ کب آئے گی، تاریخ کیا ہوگی، دن کون سا ہوگا، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا ایگزیکٹ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ کو معلوم ہے۔ ابھی کٹیہار کے 2-3 پروگرام کینسل ہو گئے، موسم خراب ہو گیا، بارش ہو گئی۔ آپ کے اسی علاقے میں سیلاب کی وجہ سے بہت سارے پروگرام کینسل ہو جاتے ہیں۔ موسم کب چینج ہو جائے، کب طوفان آ جائے، کب سیلاب آ جائے، ہم نہیں جانتے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب، آج کے زمانے میں الٹرا ساؤنڈ کرا لو، معلوم ہو جاتا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ حالانکہ سرکار کی طرف سے پرتیبندھ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے منع ہے، مگر پتہ لگانے والے تب بھی لگا لیتے ہیں۔ اور کہیں یہ پتہ چل گیا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے اور آلریڈی 2-3 لڑکیاں ہیں، تو لڑکی کو ماں کے پیٹ میں ختم بھی کرا دیتے ہیں لوگ، جس کو انگلش میں بولتے ابارشن، گربھ پات کرا دیتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہی بچی کو مار دیتے ہیں۔ اور ہم کہتے صاحب ہم لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سولڈ لوگ ہیں، بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ ارے ہم سے اچھے تو 1400 سال پہلے کے عرب کے وہ جاہلی دور میں، دور جاہلیت کے وہ بدو تھے، وہ دیہاتی تھے، وہ جاہل لوگ تھے جو اپنے بچیوں کو مارتے تھے مگر پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے۔ بچیوں کو قتل کرنے کی پرمپرا، بیٹیوں کو مارنے کا رواج 1400 سال پہلے بھی تھا۔ ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں لڑکی پیدا ہونے کے بعد باپ بیچارہ پریشان ہو جاتا تھا، کیا کروں؟ اگر بیٹی کے بارے میں سماج کو پتا چلے گا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، سماج مجھے تانا مارے گا تو کیوں بیٹی کو پال رہا ہے۔ ایسے بھی قبیلے تھے، بہو لائیں گے، بیوی لائیں گے، مگر بیٹی پیدا ہوگی ان کے قبیلے میں بیٹی کو مار دیتے تھے۔ بیٹی کا باپ بننا یہ عیب تھا۔ اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ بیٹی کے باپ کو پتا چلتا تھا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ اپنی قوم سے اپنا چہرہ چھپایا کرتا تھا۔ وہ بیچارہ سوچ میں پڑ جاتا تھا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ کیا کروں، اگر بیٹی کو پالتا ہوں تو سماج میں اپمانت ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا، اور دوسرا راستہ یہ ہے اپنی بیٹی کو لے جا کے زمین میں گاڑ دوں، دفن کر دوں۔ وہ تو مٹی میں جا کر کے اپنی بیٹی کو دفن کر دیتے تھے، مگر بیٹی کا جنم ہونے کے بعد ایسا کرتے تھے۔ آج کا پڑھا لکھا انسان، آج کا ترقی یافتہ انسان، آج کا سوسائٹی والا انسان کیا کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگا لیتا ہے بیٹی ہے، اور ڈاکٹر سے کہہ کر کے ایبارشن کروا لیتا ہے۔ کبھی موقع ملے نا تو یوٹیوب پر جا کر کے دیکھ لینا کہ ایبارشن کیسے ہوتا ہے۔ ارے عرب کے وہ جاہل لوگ بیٹی کو زمین میں گاڑتے تھے، بیٹی ایک بار تڑپتی تھی، ایک بار روتی تھی، اس کے بعد جب اس کی جان ختم ہو جاتی تھی بیٹی رونا بند کر دیتی تھی۔ مگر یہاں اس بچی کو جو بیچاری ابھی دنیا میں نہیں آئی ہے، ماں کے پیٹ میں 1 مہینے کا گربھ ہے، 2 مہینے کا گربھ ہے، 3 مہینے کی پریگننسی ہے، اس نے لے جا کے ڈاکٹر سے کہا ایبارشن کر دو۔ ڈاکٹر نے ایبارشن کیا، اور ویڈیو کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب ایبارشن ہوتا ہے اس بچے کو
ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا جاتا ہے. اس بچے کو، اس معصوم بچی کو جو ابھی ماں کے پیٹ میں ابھی پوری طریقے سے تیار بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی وہ تیار ہونے کے پروسیس میں ہے، اس کو ایبارشن کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی باڈی کے، اس کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیا جاتا ہے. وارے انسان کتنا بڑا ظالم ہے. تو کل بھی بیٹی کا قاتل تھا، تو آج بھی بیٹی کا قاتل ہے. آج بھی بیٹیوں کو لوگ قتل کر لیتے ہیں. اور کیوں قتل کرتے ہیں؟ ہماری اور آپ کی وجہ سے. یہ سماج، یہ سوسائٹی جو اپنے آپ کو بڑی دیندار کہتی ہے، جو سال میں جلسے کراتی ہے، جو پروگرام کراتی ہے، جس کے چہرے پر لمبی داڑھی ہے، جس کے ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، اسی سماج میں جہیز چلتا ہے، اسی سماج میں بارات چلتی ہے، اسی سماج میں غریب کی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے غریب بیٹی کا باپ لون لیتا ہے، زمین بیچتا ہے، جائیداد بیچتا ہے، پھر اپنی غریب لڑکی کی شادی کرتا ہے. اس غریب انسان جس کے پاس 3-4 بیٹیاں ہوں، وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے کا بوجھ سمجھتا ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار پورا سماج ہے، پورا معاشرہ ہے. بیٹی کو بوجھ بنا کے رکھا ہے. بیٹی بوجھ نہیں ہے میرے بھائی، بیٹی رحمت ہوتی ہے. اگر بیٹی بوجھ ہوتی، اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دی ہوتی. اللہ نے اپنے آخری نبی کو، اپنے سب سے محبوب نبی کو اللہ نے 4 بیٹیوں کا باپ بنایا. اور معاف کرنا، میرے نبی صرف بیٹیوں کے باپ نہیں تھے، بیٹیوں کی جان تھے. میرے نبی اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دیکھتے تھے. میرے نبی اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ڈاکٹر یہ بتا دے گا کہ ماں کے پیٹ میں ہونے والے بچے کا جینڈر کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. لیکن ڈاکٹر یہ نہیں بتا پائے گا وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد دنیا میں کتنے دن زندہ رہے گا. ڈاکٹر یہ بھی نہیں بتا پائے گا وہ لڑکا ہو یا بچہ یا بچی دنیا میں آنے کے بعد نیک بنے گا یا برا بنے گا، نمازی بنے گا یا بے نمازی بنے گا، مسلمان بنے گا یا کافر بنے گا. وہ کیا بنے گا، اس کا کیریکٹر کیا ہوگا، اس کا مزاج کیا ہوگا، اللہ سب جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں جو بچہ ہے اس کا XYZ سب اللہ جانتا ہے. اور چوتھی چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. آپ سوچتے ہیں کل کہیں پروگرام ہے، آپ پہلے سے پلاننگ بنا کے بیٹھے کل مجھے پروگرام میں جانا ہے، اچانک کوئی معاملہ آ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ٹرین لڑ گئی، کوئی بس گر گئی، کوئی روڈ پہ جام ہو گیا، کوئی مر گیا، کوئی بیمار پڑ گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نہیں جانتے، ہم فائنل اور کنفرم نہیں جانتے کہ ہم کل کیا کریں. ایک پلاننگ کرتے ہیں، ایک اندازہ کرتے ہیں، لیکن کنفرمیشن ہم نہیں بتا سکتے کہ ہم کل کیا کریں گے. اور 5ویں چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا. قاری عبد الباسط صاحب نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں کٹیہار کے اور لابا یہ ضلع کون سا ہے، کٹیہار کے گھسیا گھاٹ کا رہنے والا، کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں ساؤتھ انڈیا میں جا کے کیرلا میں جا کر کے میرا انتقال ہو؟ نہیں، ان کے بچوں نے نہیں سوچا ہوگا. کوئی نہیں جانتا کب مرے گا، کہاں مرے گا. تو یہ 5 چیزیں صرف اللہ کو معلوم ہے. اور انسان بیچارہ اتنا فدک رہا ہے، اتنا ناز کر رہا ہے. ارے تجھے موت آئے گی، اور یہ موت جب آئے گی تیری اوقات تجھ کو بتا دے گی. تجھے اپنے شریر پہ بڑا ناز ہے، اپنی دولت پہ بڑا غرور ہے. یہ بڑے بڑے بادشاہ، یہ بڑے بڑے منسٹر، یہ بڑے بڑے راجا، یہ بڑے بڑے ظالم، موت تو ان کو بھی آئے گی. اور اسی دیش میں ہم نے دیکھا، اسی ملک میں ہم نے دیکھا، دیش کو دنگوں کی آگ میں جھونکنے والے
دیش میں ہزاروں لوگوں کے قاتل، ہزاروں لوگوں کو مارنے والے، ہزاروں لوگوں کے خون کی ہولی کھیلنے والے، موت ان کو بھی آئی ہے میرے بھائی، اور ایسی موت آئی ہے دنیا نے تماشا دیکھا ہے، بہت بری موت آئی ہے میرے عزیزو۔ موت انسان کو آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ ابھی میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا، امریکہ میں ایک لیبوریٹری بنائی جا رہی ہے، ایک پریوگ شالہ، اور وہاں انسان کی باڈی کو رکھا جا رہا ہے، اور ایک باڈی کو رکھنے پر کئی کروڑ روپے خرچ آ رہے ہیں، اور انسان باڈی کو رکھ کر کے کیا پلاننگ کر رہا ہے؟ دوبارہ اس مردہ کو ہم زندہ کیسے کریں، اس پر وہاں ریسرچ ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ پیسہ خرچ کر کے اپنی باڈی کو اس میں پریزرو کروا رہے ہیں، اور اس پر ریسرچ چل رہی کہ کیسے مردہ انسان کو زندہ کیا جائے۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ پاسبل نہیں ہے۔ قرآن کریم اٹھاؤ، سورہ واقعہ کے اندر اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ میرے بندو، جب تمہاری موت کا ٹائم آئے گا، جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جائے گی، اور تم دیکھو گے مرنے والے کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے انسان کو موت آئے گی۔ کبھی آپ نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اتفاق سے میرے نانا کا جب انتقال ہوا تو میں وہاں پہ تھا۔ جیسے ہی انسان کا انتقال ہوتا ہے، انسان کی آنکھیں اوپر اڑ جاتی ہیں، کیونکہ روح جو ہوتی ہے نا، جب فرشتہ لے کے جاتا ہے تو انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اور اگر منہ کھلا ہے تو منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ مرنے والے کو تم دیکھ رہے ہو کہ وہ مر رہا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ ماں کا انتقال ہو رہا ہے، بچے بغل میں بیٹھے ہیں، باپ کا انتقال ہو رہا ہے، بیٹے بغل میں بیٹھے ہیں۔ بیٹوں کو یہ لگ رہا ہے کہ باپ سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں، بیٹی کو یہ لگ رہا ہے ماں سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ مرنے والے سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ اے میرے بندو، اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی موت دینے والا نہیں ہے، اور تم کسی کے انڈر میں نہیں ہو، تم کسی کے پاور میں نہیں ہو، تو ذرا مرنے والے کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دو، ذرا روح کو واپس ڈال کے دکھا دو۔ نہیں کر سکتے، مردہ زندہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ جو مر گیا وہ مر گیا، اب مرنے کے بعد دوبارہ اس کے اندر جان نہیں ڈال سکتا۔ یہ ہے موت۔ اور کبھی غور کرنا، موت ہماری بے بسی بتاتی ہے۔ جب ہمارا انتقال ہوتا ہے نا، دنیا میں میں آپ کے سامنے آیا ہوں کرتا پائجامہ صدری پہن کے آیا ہوں، مریں گے تو کیا پہنیں گے؟ کفن پہنیں گے۔ دنیا میں نہانے جائیں گے، کوئی لکس سے نہا رہا ہے، کوئی لائف بوائے سے نہا رہا ہے، کوئی سنتھول سے نہا رہا ہے، کوئی الگ الگ برانڈ کے صابن استعمال کر رہے ہیں۔ جاڑے کا موسم ہے، ہم گرم پانی کر کے نہا رہے ہیں۔ گھروں میں جو پیسے والے لوگ ہیں گیزر لگواتے ہیں، گرمی کا موسم ہے ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں۔ مر گیا بیچارہ کچھ نہیں بولتا، گرم سے نہلاؤ، ٹھنڈے سے نہلاؤ، صابن کے ساتھ نہلاؤ، بنا صابن کے نہلاؤ، کچھ نہیں بول سکتا۔ دنیا میں نہاتا تھا، اپنا الگ ایٹیٹیوڈ تھا، آدھا آدھا گھنٹے تک نہاتا رہتا تھا، چہرے کے لیے الگ فیس واش تھا، باڈی کے لیے الگ باڈی واش تھا، بالوں کے لیے الگ شیمپو تھا۔ لیکن آج مرنے کے بعد آج اتنا بے بس ہے انسان، دوسرے اس کو نہلا رہے ہیں، اس کے رشتہ دار اس کو نہلا رہے ہیں، وہ بیچارہ یہ کہنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ میں تو لک سے نہایا کرتا تھا، تم مجھے بیر کی پتیوں سے کیوں نہلا رہے ہو؟
میں تو فلاں صابن سے نہایا کرتا تھا، میرا فیورٹ صابن کہاں ہے، میرا شیمپو کہاں ہے، میرا باڈی واش کہاں ہے، میرا فیس واش کہاں ہے؟ وہ بیچارہ یہ کہنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ میں تو دنیا میں پانی ہمیشہ گرم کر کے نہایا کرتا تھا، تم مجھے ٹھنڈے پانی سے کیوں نہلا رہے ہو؟ دنیا میں نہاتا تھا، باتھ روم میں بیک ہو کر کے نہاتا تھا، آج اس کے نہلانے والے، اس کے گھر والے اس کو نہلا رہے ہیں، اس کے بدن کا کپڑا بھی نہیں اتر رہا ہے، کینچی سے اس کا کرتا کاٹا جا رہا ہے، کینچی سے اس کی بنیان کو کاٹا جا رہا ہے، اس کا تہبند اتارا جا رہا ہے، اس کا انڈر ویئر اتارا جا رہا ہے، آج اس کی شرمگاہ کو دوسرے لوگ کھول کر کے نہلا رہے ہیں۔ اللہ، کتنی بے بسی ہے۔ نہلا دیا گیا، اب کفن کا نمبر آیا۔ اسلام کی تعلیم دیکھو، امیر آدمی کو بھی وہی کفن دینا ہے، غریب کو بھی وہی کفن دینا ہے، وہی سوتی کپڑا ہے، وہی سفید چادر ہے۔ دنیا میں بہت رنگین رنگین پہن کر کے چلا کرتا تھا، برانڈڈ کپڑے پہنا کرتا تھا، مہنگے کپڑے پہنا کرتا تھا، آج مرنے کے بعد اسی سوتی چادر میں، اسی سوتی چادر میں تجھ کو کفنایا جا رہا ہے، اسی سوتی کفن میں تجھ کو کفنایا جا رہا ہے۔ کفنا دیا گیا، اب اس کے بعد قبرستان لے کے جانا ہے۔ اگر قبرستان قریب میں ہے، جنازے کی چارپائی پہ لاش کو رکھا گیا، چارپائی کو 4 لوگوں نے کندھے پر اٹھایا، لے کے قبرستان پہنچے۔ اتنا بے بس ہے انسان، مرنے کے بعد ہل نہیں سکتا، اس کی باڈی کو 4 لوگ مل کر کے جنازے پر اٹھا کر کے لے کے قبرستان جا رہے۔ قبرستان لے کے جایا گیا، وہاں پہلے سے قبر کو کھود کر کے ریڈی کیا گیا ہے، جنازے کو قبر میں اتارا گیا، مٹی ڈالی گئی، قبر تیار ہو گئی، گھر والوں نے کھڑے ہو کر کے مغفرت کی دعا کر دی، آسانی کی دعا کر دی، پھر اس کے بعد مٹی ہاتھ سے اپنے مٹی جھاڑ کر کے گھر والے واپس چلے گئے۔ اے انسان، تو کتنا غافل ہے، تو کیا کیا حرکتیں کرتا ہے۔ اس قبر میں نہ تیرا باپ تیرے ساتھ آیا، نہ تیرے بچے تیرے ساتھ آئے، نہ تیری بیوی تیرے ساتھ آئی، نہ تیرا مال تیرے ساتھ آیا، نہ زمین تیرے ساتھ آئی، نہ جائیداد تیرے ساتھ آئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے قرآن میں کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے نبی، آپ سے پہلے جتنے انسان آئے ان کو بھی موت آئی اور آپ کو بھی موت آنے والی ہے، آپ کو بھی مرنا ہے۔ انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ سب مرنے والے، سب کو موت آنے والی ہے۔ ہمارے نبی کو موت آئی کہ نہیں آئی؟ آئیے ذرا سا نبی کی وفات کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچتے ہیں۔ نبی کا انتقال کب ہوا؟ ربیع الاول کے مہینے۔ عمر کتنی تھی؟ 63 برس۔ مہینہ کون سا؟ ربیع الاول۔ تاریخ کون سی؟ 12 تاریخ۔ دن کون سا؟ سوموار کا دن۔ تھوڑا اور پیچھے چلو، ربیع الاول کے پہلے جب رمضان کا مہینہ آیا، پیارے نبی کی عادت تھی رمضان میں ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو قرآن کا دور کراتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے اور آپ ان کو قرآن سناتے تھے۔ آخری بار جب آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اللہ کے پیارے نبی نے جبریل کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب آخری رمضان ہے، اب اس کے بعد کوئی رمضان آنے والا نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب حج کا موسم آیا، اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا میں حج کے سفر پہ جا رہا ہوں، جس کو میرے ساتھ حج کرنا ہے وہ چل سکتا ہے۔ صحابہ اکرام اپنے نبی کے ساتھ حج کے سفر پہ نکلے۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ حج کے اس سفر میں اپنے نبی کے ساتھ ہیں، اور اس حج کے دوران
اللہ کے پیارے نبی بار بار اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُمْ خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُمْ، او لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم اپنے نبی کو نہ پاؤ، ہو سکتا ہے آئندہ سال میرا انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں زندہ نہ رہوں۔ آپ نے حج کیا ہے اور حج کے 2.5 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوا ہے۔ ذی الحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول۔ ذی الحجہ میں آپ نے حج کیا ہے، ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ انتقال سے پہلے آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا، اسلام کا داعی بنا کر، اسلام کا مبلغ بنا کر آپ نے یمن بھیجا تھا۔ آج ہمارا نوجوان دیوالی کا تہوار آتا ہے، بڑے شوق سے مٹھائی کھاتا ہے۔ میں اس مسئلے کو نہیں چھیڑ رہا ہوں کہ دیوالی کی مٹھائی کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس مسئلے کو چھوڑ دو۔ لیکن آج حالات کیا ہیں؟ آج بہار کے بہت سارے مسلمان دیوالی کا تہوار منا رہے ہیں، ان کے گھروں پر بھی دیے جل رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں سے بھی پٹاخوں کی آواز آ رہی ہے۔ وَزَامِتُمْ وَنَصَارَىٰ تو تَمَتُّن مِّن ہُنُود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تیرا غیر مسلم بھائی شرک کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے دیوی دیوتا کی عبادت کر رہا ہے۔ تیرا فرض کیا تھا؟ تیرا کرتویہ کیا تھا؟ تیری ڈیوٹی کیا تھی؟ کہ تو توحید سمجھاتا، تو شرک سے منع کرتا، تو بتاتا یہ مہا پاپ ہے، یہ گناہ ہے، اللہ ہی ہمارا پالنہار ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ اپنے غیر مسلم بھائی کو تو اسلام کی دعوت دیتا، اسلام کی تبلیغ کرتا، مگر تو شوق سے بیٹھ کے مٹھائی کھا رہا ہے، تو اس کے تہوار میں، اس کے شرکیہ کام میں سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ شرک کو کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا جائے گا، شرک کو ہمیشہ نگلیکٹ کیا جائے گا، شرک کو ہمیشہ ریجیکٹ کیا جائے گا، شرک کی ہمیشہ تردید کی جائے گی، شرک کو کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو یمن اسلام کا داعی بنا کے دیا۔ حضرت معاذ بن جبل اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور اونٹنی کی نکیل اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں، ان کو باتیں بتا رہے ہیں۔ باتیں بتاتے ہوئے آپ نے کہا اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ میں آؤ تو تمہارا گزر تمہارے نبی کی قبر کے پاس۔ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم آؤ تو اپنے رسول کو نہ پاؤ اور رسول کی جگہ تمہیں رسول کی قبر نظر آئے اور رسول کی قبر کے پاس سے تمہارا گزر۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اتنا سننا تھا کہ معاذ بن جبل رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی، کیا وہ دن بھی دیکھنا پڑے گا؟ آپ کی جدائی کو سہنا پڑے گا، آپ بھی ہم کو داغ مفارقت دے کے چلے جائیں گے، آپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ منظر یاد کر کے حضرت معاذ ابن جبل رونے لگے۔ جب وہ رونے لگے تو اللہ کے پیارے نبی نے مدینہ کی طرف اشارہ کیا، مدینہ کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ اے معاذ، کان کھول کر کے سن لو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اور قیامت کے دن میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا، اللہ سے ڈرنے والے بن جانا۔ جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ یہ بشارت آپ نے سنائی۔ میرے بھائیوں، نبی کو احساس تو ہو گیا تھا کہ آپ کا انتقال ہونا ہے۔ اس کے بعد جب آپ مکہ فتح ہو گیا تھا، مکہ فتح ہونے کے بعد جب قرآن کی آیت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب قرآن کی یہ چھوٹی سورت نازل ہوئی تو نبی سمجھ گئے کہ اب جب اللہ کا دین مکمل ہو رہا ہے، اللہ کا مشن پورا ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ اب میری موت کا ٹائم قریب آ رہا ہے۔ انہی دنوں میں اللہ کے نبی بیمار پڑ گئے،
ایک انصاری صحابی کے جنازے میں آپ گئے. یہ سفر کی آخری تاریخوں میں سے کوئی تاریخ تھی. غالباً سفر کی 27 تاریخ تھی. آپ جنازے میں سے واپس آنے لگے. آپ کے سر میں بہت تیز درد ہونے لگا. آپ گھر آئے. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے. حضرت عائشہ نے آپ کے سر پر پٹی رکھ دی. آپ کو بہت تیز بخار آیا اور بخار اتنا تیز تھا کہ پٹی کے اوپر سے بھی بخار کی گرمی محسوس ہو رہی تھی. یہ بدھ کا دن تھا. یہ بدھ کا دن تھا اور سفر کی آخری تاریخوں میں سے کوئی تاریخ تھی. یہی سے اللہ کے نبی کی بیماری کا آغاز ہوا. اللہ کے پیارے نبی کو خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر کے کھلایا تھا. اس گوشت کا اثر 4 سال کے بعد ظاہر ہو رہا تھا. آپ حضرت عائشہ سے کہتے تھے اے عائشہ وہ گوشت جو میں نے خیبر میں کھایا تھا اس کے اندر جو زہر ملا تھا اس زہر کا اثر میں اپنی اتڑیوں کے اندر پاتا ہوں, اپنے معدے کے اندر پاتا ہوں. اس زہر کا اثر آپ نے اپنی باڈی پر محسوس کیا. اسی بیماری کی ایام میں ایک دن اللہ کے پیارے نبی خطبہ دیتے ہیں. صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں آپ کہتے ہیں ان اللہ خیر عبدا. اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اختیار دے رہا ہے, اپنے ایک بندے کو چوائس دے رہا ہے کہ اے میرے بندے تو چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو لے لے اور چاہے تو میرے پاس آ جا اور اس سے اچھی نعمتیں میں تجھ کو دے دوں. تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا. ابھی اتنا بیان کیا تھا آپ نے کہ ابو بکر صدیق زارو قطار رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے فدیناک بآبائنا و امہاتنا. ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر فدا ہو جائیں, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے پیارے نبی تو ایک کامن بات بتا رہے, ایک عام بات بتا رہے ہیں, اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں اور روتے روتے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں؟ مگر ہم کو بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے پیارے نبی اپنی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے. اسی خطبے میں آپ نے کہا اے لوگو کان کھول کر کے سن لو, میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے اس کے مال کا, اس کے ٹائم کا سب سے زیادہ اگر کسی نے احسان کیا ہے ابو بکر صدیق نے کیا ہے. او لوگو اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا ابو بکر کو خلیل بناتا, مگر میں اللہ کا خلیل ہوں, اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے. اے لوگو مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے کھڑکیاں ہیں سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے گھر کے دروازے کے. ابو بکر کا جو دروازہ مسجد میں کھلتا ہے اس کو بند نہ کیا جائے, وہ دروازہ اوپن رہے گا, وہ دروازہ کھلا رہے گا. یہ نبی کے آخری دنوں کی بات ہے. سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا, بدھ کا دن آیا. بدھ کے دن آپ نے صحابہ سے کہا کہ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا جائے. 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا گیا. اللہ کے پیارے نبی نے غسل فرمایا. غسل کرنے کے بعد آپ نے اپنے سر کے اوپر پٹی باندھی اور آپ مسجد میں آئے اور منبر پر چڑھے اور آپ نے خطبہ دیا. اور اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ او لوگو میرے انصاری صحابہ, میرے انصار صحابہ کے ساتھ تم کبھی غلط سلوک مت کرنا. انہم کرشی و عیبتی, یہ میرے بڑے خاص لوگ ہیں, انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اگر کبھی تم امیر بن جانا, مسلمانوں کے ذمہ دار بن جانا تو انصار صحابہ کرام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وہ اگر بھلائی کریں ان کی بھلائی کو قبول کر لینا, اگر ان سے غلطی ہو جائے تو درگزر کر دینا, معاف کر دینا. جمعرات کا دن آیا, نبی نے ظہر پڑھائی, نبی نے عصر پڑھائی, نبی نے مغرب پڑھائی اور مغرب کی نماز میں آپ نے سورۃ المرسلات کی تلاوت کی. عشاء کا ٹائم آیا, حضرت بلال آئے. اے اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے, لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے کہا پانی لاؤ. پانی لایا گیا. آپ نے غسل کیا
غسل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے، تھوڑی دور آگے بڑے، چکر کھا کے گر پڑے، ہوش آیا، پوچھا صلی الناس، کیا نماز ہو گئی؟ لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی نماز نہیں پڑھی لوگوں نے۔ پھر آپ نے غسل کیا، پھر آپ اٹھ کر کے جانے لگے، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر گر پڑے۔ 3 بار ایسا ہوا، 3 بار چکر کھا کے اللہ کے پیارے نبی گر پڑے زمین پر۔ جب 3 بار ایسا ہو گیا اور آپ سمجھ گئے کہ اب میری طبیعت مسجد میں جانے لائق نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، چلیے آپ نماز پڑھائیے، اللہ کے نبی کا آرڈر ہے۔ ابو بکر بڑے نرم دل آدمی تھے، بڑے رحم دل آدمی تھے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر آپ جا کر کے نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو پرمیشن دی، آپ چل کر کے نماز پڑھائیے۔ 17 ٹائم کی نمازیں نبی کی زندگی میں، نبی کی آخری ایام میں ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ جمعرات کے دن کی عشاء کی نماز، جمعہ کی 5 ٹائم کی نماز، سنیچر کو 5 ٹائم کی نماز، اتوار کو 5 ٹائم کی نماز، اور سوموار کی فجر کی نماز، یہ ٹوٹل 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے پیارے نبی کی زندگی میں آخری دنوں میں پڑھائی۔ سنیچر کا دن آیا، نبی کی وفات کے 2 دن پہلے، سنیچر کا دن۔ نبی بہت بے چین ہے، اتنے بے چین ہے کبھی چادر اوڑھ لیتے، کبھی چادر پھینک دیتے، بے چینی آپ کے اوپر طاری ہے۔ اس بے چینی کے عالم میں نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ کے اوپر۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں پر جا کر کے سجدہ کرنے لگے۔ او لوگو تم میری قبر پر ایسا کچھ مت کرنا۔ نبی اپنے آخری ٹائم میں قبر پرستی سے منع کر رہے ہیں۔ جس نبی نے اپنی وفات سے 2 دن پہلے اپنی امت کو شرک سے روکا ہے اور قبر پرستی سے روکا ہے، آج سیمانچل کو چھوڑ دیجئے، سیمانچل الحمدللہ اس برائی سے بہت حد تک پاک ہے۔ آپ بہار کے اور علاقوں میں چلے جائیے، آپ جھارکھنڈ کے علاقوں میں چلے جائیے، آپ بارسوئی چلے جائیے، آپ کلکتہ چلے جائیے، آپ بہار کے سہرسام میں چلے جائیے۔ ایسے ایسے علاقے ہیں میرے بھائی جہاں ہر محلے میں کوئی مزار ہے، کوئی قبر ہے، جہاں سجدے ہو رہے ہیں، جہاں مرادیں مانگی جا رہی ہیں، جہاں بگڑی بننے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ نبی نے اپنی امت کو بت پرستی سے منع کیا تھا، آج نبی کے ماننے والے، نبی کے امتی جگہ جگہ قبروں کی پوجا کر رہے ہیں اور قبر کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی سنیچر کے دن اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کوئی قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، میں کوئی تحریر لکھ کے دے دیتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ مت ہو جانا۔ اب جب نبی نے یہ بات کہی کہ قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، میں کچھ لکھ دیتا ہوں، تو اب صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی کی حالت بہت کمزور ہے، آپ کی سچویشن بہت کمزور ہے، بیمار ہیں آپ کو ابھی یہ تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، وہ کافی ہے، ہمیں کسی اور تحریر کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا جب اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، میں لکھ دیتا ہوں تو لے آؤ۔ اس بات پر آپس میں جھگڑا ہونے لگا، بحث ہونے لگی، اور جب بحث ہونے لگی اللہ کے نبی نے کہا چلے جاؤ یہاں سے۔ نبی نے سب کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ بات اتنی امپورٹنٹ ہوتی، اتنی اہم ہوتی کہ اس کے بغیر مسلمانوں کا کام نہ چلتا، تو نبی صحابہ سے یہ نہ کہتے کہ چلے جاؤ، نبی کہتے لے آؤ، میں ہر حال میں لکھ کے دے دیتا ہوں۔ نبی نے نہیں لکھوایا، اس کا مطلب کہ وہ بات پہلے سے آپ بتا چکے تھے، وہ بات کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں تھی۔ اتوار کا دن آیا، نبی کی وفات سے 1 دن پہلے کا دن۔
نبی نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا. نبی کے گھر میں جتنے ہتھیار تھے، تلوار تھی، ڈھال تھی، زرہ تھی، سب آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اتنا ہی نہیں، آپ کے گھر میں 7 دینار تھے، آپ نے ان کو بھی صدقہ خیرات کر دیا. اتوار کا دن گزارنے کے بعد جب رات آئی ہے اور چراغ جلانے کے لیے تیل کی ضرورت پڑی ہے تو اماں عائشہ کہتی ہیں میرے پاس تیل نہیں تھا، مجھے پڑوسی سے مانگنا پڑا، تب جا کر محمد رسول اللہ کے گھر میں چراغ جلا ہے، روشنی ہوئی ہے. اللہ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج آپ کا چپل آپ کی پسند کا نہ آئے، آپ کا کپڑا آپ کی پسند کا نہ آئے، آپ کی پسند کی جویلری آپ کا شوہر نہ لائے تو میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے. بیوی کہہ دیتی ہے ارے جائیے آپ کے ساتھ تو شادی کر کے میں پھنس گئی، شادی کر کے پھنس گئی آپ کے ساتھ، آپ تو کبھی میری پسند کا سامان نہیں لاتے ہیں. آج شوہر اپنا دل اور کلیجہ نکال کے رکھ دے تب بھی بیوی خوش نہیں ہونے والی. وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک مولوی صاحب تھے، بہت اچھی تقریر کرتے تھے، بہت پبلک ان کی بڑی عزت کرتی تھی، بڑا لوگ احترام کرتے تھے، اور گھر میں جو ان کی گھر والی تھی وہ ان کی عزت ہی نہیں کرتی تھی، ان کو مانتی نہیں تھی. تو ایک دن ان کی گھر والی نے کہا ارے سنتے ہو، رات میں نے خواب دیکھا ایک بزرگ ہوا میں اڑ رہے ہیں، ایک بزرگ کو دیکھا میں نے کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، میں تو دیکھ کے بڑی اچنبھت ہو گئی، حیران ہو گئی. تو مولوی صاحب نے کہا کہ ارے پاگل، وہ بزرگ میں تھا جس کو تم نے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تھا. کہا اچھا آپ تھے، اسی لیے تھوڑا ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے، سیدھا نہیں اڑ رہے تھے. تو بیوی کبھی شوہر کی تعریف کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہے، یہ مزاج ہوتا ہے میرے بھائیوں بیویوں کا. لیکن آپ دیکھیے نبی کی بیویوں نے کیسی زندگی گزاری. نبی نے اپنی بیویوں کو کوئی لگژری لائف نہیں دی، کوئی شاندار گھر نہیں ہے، کوئی شاندار کپڑا نہیں ہے، کوئی شاندار فرنیچر نہیں ہے. نبی کی حیات کا آخری دن ہے اور نبی کے گھر میں جو چراغ جل رہا ہے، چراغ کی بتی کا تیل بھی ادھار مانگ کے لایا گیا ہے. سوموار کا دن آتا ہے، نبی اکرم کی زندگی کا آخری دن ہے. اللہ کے پیارے نبی فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، بستر سے اٹھتے ہیں، اپنے کمرے کے دروازے پر آتے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں، سامنے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی بہت خوش ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. آپ جب مسکرانے لگتے ہیں تو صحابہ کرام نماز کی حالت میں اپنے نبی کی مسکراہٹ کو محسوس کر لیتے ہیں. صحابہ کرام سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے کمرے کے دروازے پر آئے ہیں. صحابہ کرام تالی بجانے لگتے ہیں، لقمہ دینے لگتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو کہ جلدی سے پیچھے چلے آؤ، اللہ کے نبی آ چکے ہیں. لیکن جب اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ صحابہ کرام چاہتے کہ میں امامت کراؤں تو آپ نے اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو، اور اس کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا. یہ آخری نظر تھی، صحابہ کہتے ہیں آخری دیدار تھا جو ہم نے اپنے نبی کا کیا تھا. فجر کا ٹائم ختم ہوا، چاشت کا ٹائم شروع ہوا، سورج آسمان کی طرف بلند ہونے لگا. جیسے جیسے سورج بلند ہو رہا ہے چاشت کا ٹائم ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ کی تکلیف بڑھ رہی ہے میرے بھائی. آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلوایا. حضرت فاطمہ نے آ کر کے اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھا، فرمایا واہ کربا ابتا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف. آپ نے فرمایا لیسا علی ابی کی کربن بعد اليوم، اے میری بیٹی فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے، آج تیرے باپ کی زندگی کا آخری دن ہے. احساس ہو گیا تھا کہ آج آخری دن ہے. پھر آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں کہا اے فاطمہ میں بہت جلد دنیا سے جانے والا ہوں، میں چھوڑ کر کے تم کو دنیا سے جانے والا ہوں، تیرا باپ تجھ سے جدا ہونے والا ہے. یہ سن کر کے حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. پھر آپ نے ان کے کان میں فرمایا اے فاطمہ میرے اہل بیت میں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تمہارا انتقال سب سے پہلے ہوگا، اور اے فاطمہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار بنو گی. جب حضرت فاطمہ نے یہ سنا
ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے حسن و حسین کو بلایا، ان کی پیشانی کو چوما اور لوگوں سے کہا کہ میرے یہ نواسے ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہونے پائے۔ پھر آپ نے اپنی بیویوں کو بلوایا، تمام بیویاں اکٹھا ہو گئیں، آپ نے ان کو واعظ و نصیحت کی، ان کو سمجھایا، ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا، دو چیزوں کی آپ نے وصیت کی۔ اس بے چینی کی عالم میں جب آپ کی زبان سے الفاظ بھی صحیح طریقے سے نہیں نکل لیتے، آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا خیال کرتے رہنا، اور اپنے غلاموں کا، اپنے نوکروں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ نماز کی پابندی کرنا اور اپنے انڈر میں کام کرنے والے اپنے نوکروں، اپنے خادموں کا خاص خیال رکھنا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر مسواک لے کر کے آئے، نبی کی نظر مسواک پر پڑ گئی، آپ نے حضرت عائشہ کو اشارہ کیا کہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا اور وہ مسواک اللہ کے نبی کو دے دی۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے مسواک کیا۔ علماء کہتے ہیں اگر کسی کو اندازہ ہو جائے کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، میری موت ہونے والی ہے، آخری ٹائم میں مسواک کرنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہیں پر ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ کو اپنے اوپر موت کی سختیاں محسوس ہوئیں۔ کیا بات ہے، کیوں اٹھ رہے ہیں آپ؟ بارش ہو رہی ہے؟ میرے بھائیوں، علاقہ اتنا پچھڑا ہوا ہے، مجھے یاد ہے جب قاری صاحب نے مجھ کو بلایا تھا اور میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا، رات بھر مچھروں نے میرا جینا حرام کر دیا تھا، کیڑوں نے، مچھروں نے۔ مجھے گھسیا گھاٹ کا علاقہ کبھی بھولتا نہیں ہے، اور تبھی میں نے کہا تھا کہ اتنا پچھڑا علاقہ بہت کم دیکھنے کو ملتا۔ اب تو ماشاءاللہ راستے واسطے بھی بن گئے، کچھ ترقی ہوئی ہے۔ اس علاقے میں یہ قاری عبدالباسط صاحب نے یہ ادارہ کھولا ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ جلسہ ادارے کے چندے کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بنگالی علماء کی طرح چندہ کرنے والا مقرر نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ جلسے والوں کی محنت پر پانی مت پھیریے۔ بارش ہو رہی ہے، ہلکی پھلکی بارش ہو رہی ہے، اگر ہو بھی رہی تھوڑا بہت بھیگ بھی گئے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس ادارے کے اوپر پیسوں کی بارش ضرور کر کے جائیے گا، اور جو بھی چندہ 100 200 1000 لاکھ 2 لاکھ جو بھی آپ دے کے جا سکتے ہیں ادارے کا تعاون کر کے جائیے گا۔ خصوصی طور پر یہ میری آپ سے گزارش ہے، ادارہ آپ کے تعاون کا محتاج ہے، علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں، ادارے کی ضرورت آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں رسول کی وفات کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، تھوڑی دیر اور آپ کے صبر کا امتحان لیتا ہوں، پھر میں آپ سے اجازت دے لوں گا۔ اللہ کے نبی کا آخری ٹائم ہے میرے بھائی، اور موت کی شدت آپ محسوس کر رہے ہیں۔ آپ نے موت کی اس شدت میں اپنے چہرے پر پانی ڈالا اور آپ نے کہا اللہم انی علی سکرات الموت، اے اللہ میری مدد کر، موت کی سختیوں پر میری مدد کر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کے اوپر جب میں نے موت کی سختی کو دیکھ لیا، اس وقت تک میں موت کی سختی کو برا سمجھتی تھی، مگر جب اپنے نبی کے اوپر میں نے موت کی سختی کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ موت کی سختی برحق ہے، اور موت کی سختی کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، آپ نے فرمایا مع الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے سب سے بہترین لوگوں کی صحبت عطا فرما، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ مجھے اٹھانا، اپنے صدیقین کے ساتھ مجھے اٹھانا، اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا۔ اتنا کہنے کے کیا کیڑے مکوڑے بھی جو ہے نا اپنے نبیوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اٹھانا۔ اور یہی پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ کے ہاتھ زمین پر گر گئے اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی، اور اللہ کے آخری نبی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ منظر تھا اللہ کے نبی کی وفات کا، اور جب آپ کی وفات ہو گئی
صحابہ کرام پر جو بیتی تھی میرے بھائیوں وہ بیان کے باہر تھی۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا ابتا من جنت الفردوس ماوا یا ابتا الی جبریل ننا، اے میرے ابا جان ہم آپ کی موت کی خبر جبریل امین کو دے رہے ہیں، اے ابا جان آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، یا بتا اجاب ربن دعا، اے ابا جان آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ یہ نبی کی وفات کا منظر تھا میرے بھائی۔ نبی کے انتقال کے بعد آپ کی جنازے کی نماز بھی ہوئی، مگر کسی ایک امام کی اقتداء میں نہیں ہوئی، لوگ آتے گئے پڑھتے چلے گئے، پہلے مردوں نے پڑھی، پھر عورتوں نے پڑھی، پھر بچوں نے پڑھی، ایک ایک کر کے دو دو کر کے تین کر کے لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے، چلے جاتے تھے، کسی امام کے پیچھے آپ کی جنازے کی نماز نہیں ہوئی۔ اور جب نبی کو دفنایا گیا تو حضرت فاطمہ نے کہا تھا حضرت انس سے اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، اے انس تمہارے دل نے گوارا کیسے کیا کہ تم نے نبی کے اوپر مٹی ڈالی تھی؟ نبی کے اوپر مٹی ڈالنا اور نبی کو مٹی میں اتارنا، قبر میں اتارنا کیسے تم نے گوارا کر لیا؟ مگر میرے بھائیوں یہ اللہ کا قانون تھا، یہ اللہ کا دستور تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا اور پیارے نبی کو بھی قبر میں اتارا گیا اور آپ کو بھی قبر میں دفنایا گیا۔ تو موت تو سب کو آنی ہے میرے بھائی، کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں پہلی بات اللہ نے یہی بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے میرے بندو مرنے کے بعد جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو قیامت کے دن تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ دنیا میں جو اچھا عمل کیا، جو برا عمل کیا، جو نیکی کیا، جو گناہ کیا، سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو دے گا۔ دنیا میں نیکی کا پھل مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے، گناہ کی سزا مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی ہے، مگر نیکی اور گناہ کی اصل جو اس کی جزا ہے، جو سزا ہے، وہ آخرت میں ملے گی۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں عمل کرو گے یہاں بدلہ مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے، لیکن وہاں بدلہ ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تم کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ یہ دوسری بات اللہ نے بیان کی۔ اور تیسری بات فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس کو قیامت کے دن اللہ تعالی جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر لے گا، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ دنیا میں کتنی دولت تھی، کتنا پیسہ تھا، کتنا نام کمایا تھا، کتنا اسمارٹ تھا، کتنا ہینڈسم تھا، اس کی بیوی کیسی ہوتی، اس کے بچے کیسے تھے، یہ ہماری نظر میں کامیابی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، قیامت کے دن جس کے بارے میں اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالنا ہے، اس کو جنت میں ڈالنا ہے، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ میرے بھائی دنیا میں کوئی آئی ایس کا ایگزام پاس کر لے، کوئی آئی پی ایس کا ایگزام پاس کر لے، کوئی پولیس کی بھرتی کا ایگزام پاس کر لے، کوئی ٹیچنگ کے ایگزام میں پاس ہو جائے، اخبار میں نام آتا ہے، گھر والے مٹھائی بانٹتے ہیں، میرے بیٹے نے نیٹ پاس کر لیا، میرا بیٹا آئی اے ایس کے ایگزام میں پاس ہو گیا، میری بیٹی نے میڈیکل کا ایگزام پاس کر لیا۔ ذرا سوچو کتنی خوشی کا لمحہ ہوگا جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ ہوگا میرا یہ بندہ پاس ہو گیا، یہ میرا بندہ پاس ہو گیا، اس کو جنت میں لے کے جاؤ۔ اور اس انسان کے لیے کتنا افسوس کا مقام ہوگا جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کے بارے میں اللہ کہے گا اس کو جہنم میں لے کے جاؤ۔ میرے عزیزو کامیابی یہ ہے، اس کامیابی کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے۔ جہنم سے ہم کیسے بچ جائیں اور اپنے پریوار کو ہم کیسے بچا لیں، اس پر ہم محنت کریں، اس پر ہم کام کریں، یہ کرنے کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ سے بچا لیا تو کون سا کمال کیا،
دنیا کی آگ میں انسان ایک بار جلے گا، جل کے ختم ہو جائے گا، مگر قیامت کے دن کی جو جہنم کی گرمی ہوگی میرے بھائیوں، وہ بار بار جہنم کی آگ میں انسان کو جلایا جائے گا، تڑپایا جائے گا۔ جہنم کا عذاب سہن نہیں کر سکتے ہم، برداشت نہیں کر سکتے ہم۔ جب برداشت نہیں کر سکتے تو قرآن کہتا ہے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی تیاری۔ اور چوتھی بات جو اس آیت میں اللہ نے بیان کی، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ جس دنیا کے چکر میں پڑھ کر تم اللہ کو بھول کے بیٹھے ہو، جنت کو بھول کے بیٹھے ہو، رسول کو بھول کے بیٹھے ہو، آخرت کو بھول کے بیٹھے ہو، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے میرے بھائی۔ دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ بڑے بڑے راجہ آئے، مہاراجہ آئے، اپنے محل میں سونے چاندی کے برتن میں کھاتے تھے، آج قبر کے نیچے دفن ہیں، ان کے محل کھنڈر بن گئے، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ یہ دنیا بے وفا ہے، بے وفا تھی اور بے وفا رہے گی۔ دنیا سے عشق مت کرو میرے بھائی، دنیا سے عشق مت کرو۔ دنیا غدار ہے، دنیا بے وفا ہے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ ہارون رشید بہت بڑا خلیفہ ہے، اپنے دور کے بہت بڑے عالم علامہ ابن سماک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب میں امیر المومنین ہوں، میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میں چاہتا ہوں کچھ نصیحت کر دیجئے، کچھ سمجھا دیجئے، کوئی قیمتی بات بتا دیجئے۔ ابن سماک نے کہا امیر المومنین برا مت مانیے گا، میں بس ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ مان لیجئے آپ کسی صحرا میں جا رہے ہیں، سارا سامان آپ کا ختم، کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم، اور آپ کو بہت زور کی پیاس لگی ہے، اور پیاس اتنی زور کی لگی ہے کہ اگر پانی نہیں ملا تو آپ مر جائیں گے۔ ایک آدمی آتا ہے اور ایک پیالہ پانی آپ کو کہتا ہے کہ ایک پیالہ پانی میں دوں گا، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی بادشاہت مجھ کو دے دیں۔ تو اے امیر المومنین آپ کیا کریں گے؟ اس کو بادشاہت دے دیں گے اور پانی لے کر کے جان بچائیں گے یا بادشاہت بچائیں گے؟ ہارون رشید نے کہا میں بادشاہت دے دوں گا، آدھی بادشاہت دے دوں گا اور پانی لے لوں گا۔ ابن سماک نے کہا اے امیر المومنین پانی آپ نے پی لیا، پانی باڈی کے اندر رک گیا، پانی تھم گیا، پیشاب لگا ہے مگر پیشاب کا راستہ بند ہو گیا، پیشاب نہیں نکل رہا ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اگر پیشاب نہ ہوا تو آپ مر جائیں گے، زندگی کے آخری کگار پہ پہنچ گئے۔ اب ایک دوسرا انسان آیا، اس نے کہا ہارون رشید میں تیرا پیشاب جو رکا ہے اس کو کھول سکتا ہوں، تیرا پیشاب ہو جائے گا، تیرے بدن میں جو پانی رکا ہے باہر نکل جائے گا، کنڈیشن یہ ہے کہ تو اپنی آدھی حکومت مجھ کو دے دے۔ تو کیا آپ اس کو دے دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا ہاں میں دے دوں گا۔ ہارون رشید نے کہا ہاں میں دے دوں گا۔ ابن سماک نے کہا امیر المومنین بس یہی پیغام ہے، اس بادشاہت پہ غرور مت کیجئے گا، اس سلطنت پر دھوکہ مت کھائیے گا، اس سلطنت کی اوقات ایک پیالہ پانی اور پیشاب کے چند قطرے ہے، اس سے زیادہ اس حکومت کی حیثیت نہیں ہے، اس بادشاہت کی حیثیت نہیں ہے۔ میرے عزیزو آج بہت سارے لوگ ہمارے بیچ میں ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ آج اپنے پیسے پر آپ کو غرور ہے تو کان کھول کے سن لو، آپ سے زیادہ پیسہ قارون کے پاس تھا۔ اگر آپ گاؤں کے پردھان ہیں، آپ علاقے کے منسٹر ہیں، اپنے علاقے کی بڑی ہستی ہیں اور آپ کو بڑا ناز ہے کہ صاحب میرا بڑا نام ہے، میری بڑی شان و شوکت ہے، آپ سے زیادہ شان و شوکت فرعون کی تھی، آپ سے بڑی بادشاہت نمرود کے پاس تھی، نہ نمرود کی بادشاہت اس کے کام آئی، نہ فرعون کی سلطنت اس کے کام آئی، نہ قارون کی دولت اس کے کام آئی، نہ قوم عاد کی طاقت اس کے کام آئی، نہ قوم سمود کا پاور اس کے کام آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے اللہ کا دین کام آئے گا، آپ کے نیک عمل آپ کے کام آئیں گے، ایمان آپ کے کام آئے گا، آپ کا عقیدہ آپ کے کام آئے گا۔ میرے عزیزوں سورہ آل
عمران کی آیت میں 4 سبق ہمیں ملے. پہلا سبق مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ مدرسے والے چندے کے لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں، اور آپ اتنے بھی غریب نہیں ہیں 150 آپ نہ دے سکے، مگر آج نہیں دے رہے ہیں. اور جب مر جائیں گے تو بیٹا کیا کرے گا؟ زندگی میں کبھی باپ کی طرف سے صدقہ نہیں کیا، کبھی باپ نے خود صدقہ نہیں کیا، مر گیا تو بیٹا کیا کر رہا ہے؟ باپ کی طرف سے مدرسہ بنوا رہا ہے، باپ کی طرف سے ٹیوب ویل لگوا رہا ہے، ماں کی طرف سے مسجد میں قرآن دے رہا ہے. ارے زندگی میں ماں باپ کی قدر کرو اور زندگی میں صدقہ خیرات کیا کرو. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى. سب سے بہترین صدقہ یہ ہے، تندرستی کی حالت ہے، مال کی محبت ہے، پیسہ بہت ہے، مال کی محبت ہے، تندرستی ہے، اور ڈر ہے کہ پیسہ ختم نہ ہو جائے اور پیسہ آنے کی امید ہے. ایسی سچویشن میں جو صدقہ کیا جائے وہ سب سے بہترین صدقہ ہے. میرے عزیزوں، صدقہ خیرات کرنے کے لیے، نیکی کے کام میں حصہ لینے کے لیے موت کا انتظار مت کرو. موت آئے گی اور پل بھر میں آپ کا فیصلہ کر دے گی، موت آپ کا کام تمام کر دے گی. اس لیے میرے عزیزوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. مال کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا، اولاد کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اور جو ایسا کرے گا بہت نقصان اٹھائے گا. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. اور اے ایمان والو، ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے. فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے آنے کے بعد تم کہو کہ اے اللہ 1 گھنٹے کا ٹائم اور دے دے، 1 منٹ کا ٹائم اور دے دے، میں تیری راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. لیکن اللہ کا قانون یہ ہے، موت آ گئی تو 1 سیکنڈ پہلے نہیں مر سکتے، 1 سیکنڈ بعد میں نہیں مر سکتے. مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے 10 اکتوبر 2020 کی وہ شام، 10 اکتوبر 2020 کی وہ رات جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا، اور میں بنارس کے اپنے گھر کے بہت قریب کے ہاسپٹل میں ماں کو لے کے جا رہا تھا. ہارٹ اٹیک آیا تھا، شوگر کی پیشنٹ تھی وہ، اور بائک پر بٹھا کر پیچھے میرا چھوٹا بھائی بیٹھا تھا. اور ہاسپٹل کے کیمپس کے اندر جیسے ہی ہم داخل ہوئے تھے، ماں کا جسم بے جان ہو کے بائک سے نیچے گرا تھا. اور جب ماں کو ہم لوگوں نے، سارے بھائی وہاں پہنچ چکے تھے، اور جب ماں کو اٹھا کر کے ہم لوگ ICU میں لے کے جا رہے تھے، تو نیچرل بات ہوتی ہے مرنے کے بعد انسان کی باڈی کا وزن بڑھ جاتا ہے. وزن سے اندازہ لگ گیا کہ اب روح نکل چکی ہے، اب موت آ چکی ہے. ہمارے پاس کرنے کو باتیں بہت تھی. ہم لوگ کہہ سکتے تھے 5 منٹ پہلے لائے ہوتے، ڈاکٹر نے دیکھا ہوتا، یہ ہوا ہوتا، وہ ہوا ہوتا. یہ سب بہانے اپنی جگہ، قرآن کی یہ آیت اپنی جگہ. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. موت تو اپنے وقت پر آتی ہے میرے بھائی. اس لیے اپنے نوجوان ساتھیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، سیمانچل کے جلسوں میں میں کہیں کہیں بڑی بے حیائی بھی دیکھتا ہوں، سڑکوں پر لڑکے لڑکیوں کا جمگٹ بھی دیکھتا ہوں، بڑا ایسا ماحول میں دیکھتا ہوں. پورے انڈیا میں وہ ماحول کہیں نظر نہیں آتا. میرے بھائیوں، یہ جلسے، یہ پروگرام ٹھیک ہے، ادارے والوں کے اپنے مسائل ہیں، مدرسوں کی اپنی مجبوری ہے، جلسہ کرانے بغیر ان کو چندہ نہیں ملے گا. جلسہ آپ کرائیے، شوق سے کرائیے، اور تقریر آپ کرائیے، مگر میں
گھسیا گھاٹ کے مدرسے کے ذمہ داروں سے بھی کہنا چاہوں گا، اور ویڈیو بن رہا ہے، سیمانچل کے تمام مدرسوں کے ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب اپنے جلسوں کو تھوڑا سا کنٹرول کر لو، عورتوں کا انتظام رکھو لیکن سختی سے منع کر دو، کوئی میلہ ٹھیلا نہیں لگے گا، کوئی عورتوں کے سامان کی دکان نہیں لگے گی، کوئی سڑک اور چوراہے پر مردوں اور عورتوں کا جمگھٹ نہیں لگے گا، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر جلسے بند کر دو میرے بھائی، جلسے بند کر دو۔ یہ میلے کے نام پر اگر مردوں عورتوں کا جمگھٹ ہوتا ہے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ بڑے بڑے بینر لگا کے، بڑے بڑے فاٹک لگا کے، بڑے بڑے علماء کی تقریر کرا کے، اور سڑکوں پر مردوں عورتوں کا جب ہم جمگھٹ دیکھتے ہیں، جوان جوان لڑکیاں جا رہی ہیں اور جوان لڑکے ان کو دیکھ کر آوازیں کس رہے ہیں، اشارے بازی کر رہے ہیں، نین مٹکا ہو رہا ہے، یہ منظر دیکھ کر واللہ دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں 2009 سے میں سیمانچل میں آ رہا ہوں، 15 سال ہو گئے، ہر سال آ رہا ہوں، تقریریں کر رہا ہوں، لیکن حالات جس کے تس ہے بلکہ اور برے ہو رہے ہیں۔ حالات کب سدھریں گے میرے بھائی؟ ہم کب جاگیں گے؟ کب ہوش میں آئیں گے؟ کب ہم چیتیں گے؟ کب اپنے عمل کو ہم سدھاریں گے؟ میرے عزیزو، آج کی تقریر میں یہی پیغام دے رہا ہوں کہ اس کے پہلے کی موت آ جائے اور یہ گناہ کرتے ہوئے اللہ کے یہاں ہم چلے جائیں، اپنے عمل کی اصلاح کر لو میرے بھائی، اپنی برائیوں سے توبہ کر لو، اور یاد رکھو توبہ کرنے کے لیے کل کا انتظار مت کرو، جاؤ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرو، جس طریقے سے بیٹھ کر کے بند کمرے میں موبائل دیکھتے ہو، جاؤ اپنے کمرے کی لائٹ بھی بند کر دو، دروازہ بھی بند کر دو، اور وضو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور سوچو کہ اب تک کی زندگی کیسی گزری تھی، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنے خطاؤں کو یاد کرو، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے 2-4 قطرے آنسوؤں کے گر گئے، واللہ کہہ رہا ہوں ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں، ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کو 2 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، من قطرتین، 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو کا قطرہ، قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور ایک خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہتا ہے۔ میرے عزیزو، توبہ کر لو، جوانی میں توبہ کر لو، اپنی طاقت کے دور میں توبہ کر لو، کل بڑھاپے میں توبہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرو، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے، جب منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، شریف بن گئے تو کون سا کمال کیا۔ یہ رات کا ٹائم ہے میرے بھائی، یہ بڑا سہانا وقت ہے، بڑی برکت والا وقت ہے۔ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے اگر توبہ کریں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، مجھے یقین ہے اللہ ضرور ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ اور جب سچی توبہ کر لو تو اب تک جو گناہ کا کام کرتے تھے اس گناہ سے باز آ جاؤ، اس گناہ کو چھوڑ دو۔ اگر موبائل کا غلط استعمال کرتے تھے، یہی سے توبہ کر لو، نہیں کریں گے۔ اگر زناکاری اور بدکاری میں ملوث تھے، اگر اغلام بازی میں ملوث تھے، اگر حرام کا کوئی کاروبار کرتے تھے، اگر آج میں بھی آ رہا تھا راستے میں، ہماری کار کے ڈرائیور نے کہا، راستے میں کئی جگہ غیر مسلموں کی بستی گزری، ڈرائیور نے کہا مولانا صاحب ایک بات بولوں آپ کو؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا کہ بہار میں اور خاص طور سے ہمارے اس علاقے میں آج کے دن ہمارے بہت سارے غیر مسلم بہت جوا کھیلتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے، غیر مسلم بھائیوں کا یہ ماننا ہے کہ دیوالی کی رات جو جوا کھیلے گا اور جیت جائے گا وہ سال بھر ہمیشہ جیتے گا، وہ کبھی ہارے گا نہیں، یہ مانتا ہے ان کی۔ اور ایک دن پہلے بھی دھن تیرس کا تہوار تھا، آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں بڑی بھیڑ لگی تھی، بڑی بھیڑ لگی تھی۔ دھن تیرس والے دن ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا یہ ماننا ہے کہ کچھ نہ کچھ سامان ان کو خریدنا ہے، چاہے جھاڑو ہی خریدیں گے مگر خریدیں گے۔ اور آج ابھی ہم لوگ چائے پینے کے لیے راستے میں رکے تو ایک صاحب نے بتایا کہ دکاندار فون پے نہیں لے رہا، وہ کیش چاہیے اس کو، اس نے کہا ہم فون پے سے پیمنٹ نہیں لیں گے، آج کے دن ہم کیش لیتے ہیں، ہم فون پے نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ
ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہاں آستھا کے نام پہ بہت ساری چیزیں اندھ وشواس ہیں جو دھیرے دھیرے ہمارے یہاں بھی آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اندھ وشواس سے بچو، اور جوا کھیلنا ہمیشہ حرام ہے اسلام میں۔ غیر مسلم بھائیوں کے ایک تہوار پہ کھیل رہے ہیں، مگر ہمارے مذہب میں کسی تہوار پہ کھیلنا یا کسی تہوار پہ شراب پینا جائز نہیں ہے۔ شراب سال کے 360 دن حرام ہے، جوا سال کے 360 دن حرام ہے۔ تو سورہ آل عمران کی اس آیت کی روشنی میں چند باتیں میں نے رکھی ہیں، اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ قاری عبدالباسط صاحب، بڑی میٹھی آواز تھی ان کی، بڑی محبت سے بولتے تھے۔ آج ان کے بچوں نے الحمدللہ اپنے باپ کی وراثت کو سنبھالا ہے، مدرسے کو چلا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، علاقے کا پرانا ادارہ ہے، اور ایک بزرگ نے اس کو زندگی بھر سینچا ہے، آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، ان کے بچے چلا رہے ہیں۔ ہم اس ادارے کو ہم اس کا تعاون کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یوٹیوبر بھائی جو یہاں آئے ہوئے ہیں، ہر جگہ یہ بھیڑ کے چھتا کی طرح مائک کو گھیرے رہتے ہیں، آپ حضرات سے بھی خصوصی گزارش ہے، ادارے کا تعاون کر کے خصوصی آپ جائیں، جو بھی آپ سے ہو سکے ضرور آپ اس ادارے کے اس کار خیر میں حصہ لے